اب رہا مسئلہ بھائیو اس حدیث کا جس کی غلط انٹرپریٹیشن کی تقریباً تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے، اور ایک غلط عقیدہ امت کے اندر پروپیگیٹ کر دیا، اور اسی کو انہوں نے کہا یہ ہے ہمارے کشف کی بنیاد، یہ والی حدیث۔ تو وہ میں حدیث بھی بیان کرتا ہوں، اس کی غلط انٹرپریٹیشن کی ایک ایک چیز کا جواب بھی دوں گا انشاءاللہ، اس کی صحیح اپروپریٹ ٹرانسلیشن بھی بتاؤں گا۔ وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے چیپٹر میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو سیدنا عمر ہوتے، اور انہوں نے ترجمہ کیا کہ اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ اب یہ دو ترجمے، دونوں طرف ترجمہ جا سکتا ہے۔ ہم پہلے ترجمے کو کیوں ترجیح دیتے ہیں اور دوسرے کو نہیں مانتے، اس کے میں انشاءاللہ دلائل دوں گا۔ محدث اور محدث یہ دو ٹرم سمجھ لیجئے۔ ایک ہوتا ہے محدث، جیسے امام بخاری تھے، امام مسلم زیر کے ساتھ، حدیث روایت کرنے والا، بات روایت کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے محدث، دال کے اوپر زبر، جس کے دل میں بات ڈال دی جائے، تو یہ وہ لفظ ہے۔ اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، میری امت میں اگر کوئی محدث ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ وہ کہتے ہیں جی اگر ہے تو عمر ہے۔ اب آ جائیے ان کی انٹرپریٹیشن، یہ جو دوسرا انہوں نے ترجمہ کیا، چار دلائل ہیں ان کے اس پہ، میں ان کو ایک ایک کر کے ایمانداری کے ساتھ اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے حق بات بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ تو یہ دوسری کیٹیگری کے لوگوں کو پہلے ایڈریس کروں گا جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ان کو محدث نہ مانا جائے تو یہ تو حضرت عمر کی کوئی فضیلت ہی نہ ہوئی، یہ تو ساری زبانی کلامی جمع خرچ ہو گیا کہ جی اگر ہوتا تو عمر ہے بھی نہیں، آپ کہتے ہیں تو پھر یہ فضیلت تو کوئی نہ ہوئی۔ آن دا فیس آف آرگومنٹ بات تو ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اسی طرح کی ایک حدیث جامعہ ترمذی میں بھی ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تو نبی ہے کوئی حضور کے بعد؟ حضرت عمر کو نبوت ملی، تو یہ فضیلت ہے نا۔ اگر یہ فضیلت ہے تو وہ فضیلت بھی رہے گی کہ اگر محدث ہوتا تو عمر ہوتا، بالکل ایک جیسی بات ہے۔ اچھا، دوسری دلیل وہ کہتے ہیں جی اگلے نبیوں کی امتیں تو پھر اس امت سے بازی لے گئیں، ان کے عام امتیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وحی خفی فرماتا تھا، وہ محدث ہوتے تھے، اس امت میں کسی کو بھی نہ ملا، تو اس امت کی فضیلت ہی نہ رہی۔ تو یہ الحمدللہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر شرح صدر کیا ہے اس معاملے میں کہ بھائیو اس امت کی فضیلت ہی اس میں ہے کہ اس امت میں کوئی محدث نہ ہو۔ کیوں؟ یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے۔ جس طریقے سے توحید کامل ہوئی کہ اس امت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا جو اگلی امتوں میں جائز تھا، توحید کو کامل کرنے کے لیے، ختم نبوت کو کامل کرنے کے لیے، اس معاملے پہ سیل لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ بھی کر دیا کہ وحی خفی جو غیر انبیاء کو ہوتی تھی وہ ختم کر دی۔ یہ تو فضیلت ہے اس امت کی۔ اور پھر ان سے پوچھیں کہ اس امت کی فضیلت تو اللہ نے خود بتا دی ہے، ان چیزوں کی وجہ سے تو فضیلت نہیں ہے، ختم نبوت کی وجہ سے فضیلت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ ٹائٹل اس امت کو دیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم سب سے بڑی بہتر امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے، تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ حق ہے۔ یعنی ایمان لانے کا حق یہی ہے کہ نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، یہ ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ہماری خوبی تھی، یہ ختم نبوت کی وجہ سے ملی، لہذا اس امت میں محدث کا نہ ہونا اس امت کی خوبی ہے۔ یہ تو جواب تھا جناب علمی۔ اب پھکی والا جواب بھی، جس کو پنجابی میں پھکی اور انگلش میں لاجیکل آنسر کہتے ہیں اور اردو میں الزامی جواب، اور سائنٹیفک لینگویج میں نے اس کا نام رکھا ہے اینٹی وینم۔ تو پھکی والا جواب یہ ہے کہ کل کو پھر کوئی یہ بھی کہے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے بھی پیغمبر تھے، ان کے پوتے بھی پیغمبر تھے، ان کے پڑپوتے بھی پیغمبر تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سیدنا اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے آگے سے بھی بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام، وہ پیغمبر تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں تو کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ تو اب یہاں ہم پیغمبر ثابت کرنا شروع کریں گے،
تو یہ ہے وہ پھکی والا جواب کہ اس امت کی خوبی یہی ہے کہ ختم نبوت کی وجہ سے یہ معاملات بینڈ الحمدللہ۔ تیسری دلیل جس سے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی بڑی مضبوط دلیل ہے اگر عام آدمی کو پتہ نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ 3 معاملات میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر آیات قرآن کی نازل کر دی۔ نمبر 1 کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب دیوار پر کھڑا ہوتے تھے، اور وہ جو دیوار ہے یہ آپ پاکستان سے دیکھیں تو اس کارنر پر جو ہے وہ حجر اسود ہے، اس دیوار کو مستجاب کہتے ہیں، یہاں پر حتیم ہے، یعنی حتیم کے اپوزٹ ہے مستجاب۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ دونوں قبلوں کی طرف منہ ہو جاتا تھا۔ تو سیدنا عمر نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں پر مقام ابراہیم پر پڑھیں تاکہ وہ دوسرے قبلے والا معاملہ الگ رہ جائے اور پرٹیکولر خانہ کعبہ شریف کی پرائورٹی ثابت ہو۔ تو اس پر آیت نازل ہوگی سورۃ البقرہ میں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ ایک یہ چیز۔ دوسرا سیدنا عمر نے مشورہ دیا تھا کہ عورتوں کو پردے کا حکم دے، اس پہ آیات نازل ہوئی سورۃ الاحزاب میں سورہ نور کے اندر۔ اور تیسرا غزوہ بدر کے قیدیوں کے معاملے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشورہ تھا اسی کی توثیق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ تو کہتے ہیں دیکھیں جی سیدنا عمر کو یہ کشف ہو گیا تھا، قرآن اور حدیث میں کوئی دکھا دے کسی ضعیف روایت میں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کشف ہوا ہے، ان کے اپنے الفاظ بخاری اور مسلم میں اسی حدیث میں ہے، وہ کہتے ہیں میں نے 3 کاموں میں اپنے رب کی موافقت کی، میں نے اپنے رب کی موافقت کی۔ تو یہ شرح صدر ہوا، ان کا ایکسپرٹ اوپینین تھا کہ یہ ان کے مشورے تھے وہ مان لی، اور کئی مشورے نہیں بھی مانے گئے، ایسا نہیں ہے کہ ہر مشورہ ہی مانا گیا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے کہ سیدنا عمر راضی نہیں تھے اس صلح کے اوپر اور بڑی سختی سے مخالفت کی، اور ان سے تھوڑی سی گستاخی بھی ہو گئی جس پہ وہ بعد میں روتے تھے۔ وہاں حضور نے ان کی بات نہیں مانی اور بعد میں پتا چلا کہ حضرت عمر کا مشورہ 100% غلط تھا، بلکہ الٹا اس سے اسلام کو نقصان ہو جانا تھا، وہ حضور نے نہیں مانا۔ تو یہ سیدنا عمر کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی میں نے موافقت کی، میرا مشورے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو انڈورس کر، کشف کا لفظ کہیں نہیں آیا، الہام کا لفظ بھی اس میں نہیں آیا۔ چوتھی دلیل اس کانٹیکسٹ میں بڑی مشہور حدیث پیش کرتے ہیں دلائل النبوہ امام بہیقی کی کتاب سے، اور جس سیدنا عمر نے سینکڑوں میل دور اپنے جرنیل ساریہ کو دیکھ لیا تھا ممبر پر اور کہا تھا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو، تو ان کو کشف ہو گیا تھا، اتنی دور انہوں نے دیکھ لیا، اور اپنی اجتہادی غلطی کی وجہ سے، منہج کی خرابی کی وجہ سے جو حدیث پہ حکم لگانے کا ہے، شیخ البانی نے بھی اس روایت کو حسن کہا، حالانکہ یہ پکی ٹھکی ضعیف روایت ہے۔ اس حدیث میں محمد بن اجلان ایک راوی ہیں، وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور صحیح مسلم یہ پیٹ رول موجود ہے کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک وہ بتا نہ دے کہ اس نے یہ حدیث کس سے سنی ہے، سما کی تصریح کوئی ثابت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے جی میں نے اس اصول کو نہیں ماننا، تو اس اصول پہ پھر میں ایک حدیث بتاتا ہوں جو اکثر بتایا کرتا ہوں، آج پھر بتاؤں، کیونکہ اس کے بغیر، اس اینٹی وینم کے بغیر، اس پھکی کے بغیر اور اس لاجیکل آنسر کے بغیر، الزامی جواب کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی۔ کوئی کہتا ہے اگر میں مدلس کی آن والی روایت کو ضعیف نہیں مانتا تو پھر یہ روایت جو مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، مشکات المصابیح میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4902 نمبر حدیث ہے، مفاخرت اور عصبیت کے بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو لکھی ہوئی ہے ویسے ثابت نہیں ہے۔ وہ الفاظ کیا ہے کہ فرمایا کہ جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے اسے کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو، اور یہ بات اس سے کنائے سے نہ کرو، ڈائریکٹ کہو کہ اپنے باپ کی شرم کا کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے کہ تو اپنے باپ کے نسب پہ فخر کرتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب مسند امام احمد میں۔ تو آپ مان سکتے ہیں کہ حضور ایسی بات کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا موجود تھی۔ آپ کیسے ہی بات کر سکتے تھے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس حدیث میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور حسن بصری تو محمد بن اجلان سے ہزاروں گنا بڑے امام ہیں اور تابعی ہیں، 70 صحابہ کی صحبت کرنے والے ہیں، لیکن مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں۔ اصول محدثین پہ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ تو جس نے کہنا ہے کہ میں نے یا ساریۃ الجبل کو صحیح ماننا ہے، پھر اس کو بھی صحیح ماننا ہے۔
ہم تو دونوں کو کہتے ہیں اصول محدثین پر ضعیف ہے، ہماری اپنی مرضی سے نہیں۔ سیدنا عمر کے فضائل میں نے ایک لیکچر دیا ہے اسی محرم میں، تقریباً 2 گھنٹے کا، فضائل سیدنا عمر قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اس میں سیدنا عمر کے بارے میں جو ضعیف روایتیں کافی ساری ہیں ان کو بھی میں نے ان کا بھی پوسٹ مارٹم کیا ہے، ان میں ایک یہ بھی تھی، وہ مسئلہ نمبر 65 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر اپلوڈ ہے۔ اب ایک اور پھکی والا جواب اسی میں، ہم فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر یہ بات مان لیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ ترجمہ یہ کریں کہ اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے، تو ہم کہتے ہیں فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگریڈ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر کے علاوہ کوئی اور محدث نہیں ہے، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں اگر کوئی محدث اس امت میں ہے تو عمر ہے۔ پھر سیدنا عمر خاتم المحدثین ہوئے، خاتم المحدثین ہوئے، اگر یہ معنی بھی کر لیا جائے، اس کے بعد پھر کوئی بھی نہ ہوا اگر یہ بھی، ورنہ تو پہلے 4 دلائل کے بعد تو گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن یہ ان کے لیے آخری درجے میں ان کی ہدایت کے لیے یہ بھی علمی طور پر ان کو جواب دیا جا سکتا ہے اینٹی وینم کے طور پر۔ اب آ جائیے وہ جو اپروپریٹ ترجمہ جو میں نے کیا تھا، جس کی طرف قرآن و سنت کے دلائل جاتے ہیں، وہ حق ترجمہ ہے، وہ ہے اگر کوئی محدث ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ ترجمہ کیوں کیا؟ پہلی دلیل صحیح بخاری سے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6990 نمبر حدیث ہے، کتاب التعبیر چیپٹر میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں، کیٹاگوریکل ڈینائی، صرف مبشرات اور کوئی چیز نہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبشرات کیا ہے؟ تو فرمایا اچھے خواب، دیٹس آل۔ خوابوں کے علاوہ اس امت میں اب کوئی اور ذریعہ نہیں ہے غیب کی خبریں آنے کا، کیٹاگوریکل ڈینائی ہے۔ اگر ہوتا تو آپ فرماتے خواب بھی ہیں، کشف بھی ہے، الہام بھی ہے، یہ چیزیں قیامت تک چلیں گی۔ فرمایا میرے بعد نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں، اور وہ کھول بھی دیا خواب، وہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے، بیداری میں نہیں ہوتا۔ یہ پہلی دلیل، بڑی مضبوط دلیل، اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے پھر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب یا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یا شیطان کی طرف سے، دیکھنا پھر اس کو بعد میں کتاب و سنت پر ہی ہوگا کہ یہ خواب شیطانی ہے یا رحمانی ہے، وہ میں پوائنٹ نمبر 3 میں انشاءاللہ تعالی ایڈریس کر دوں گا۔ دلیل نمبر 2 اس میں یہ ہے، صحیح بخاری میں حضرت عمر نے خود ہی بتا دیا ہے اپنا عقیدہ اور اپنا سٹیٹس، کتاب الشہادات چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2641 نمبر حدیث ہے، سیدنا عمر کا اپنا قول ہے، کتاب الشہادات صحیح بخاری میں سیدنا عمر خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے، اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے ہمارا مواخذہ فرما لیتا تھا۔ پہلی چیز کہ آپ موجود تھے، وحی آتی تھی، ہمارا مواخذہ ہو جاتا تھا اگر کوئی بات ہم چھپا لیتے تھے۔ نمبر 2، اب ہم ظاہر پر ہی فتویٰ لگائیں گے کیونکہ سلسلہ وحی منقطع ہو چکا ہے۔ یہ الفاظ ہیں کہ چونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ہم ظاہر کے اوپر فتویٰ لگائیں گے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں دل میں کیا ہے۔ تیسری بات، اچھے اعمال والوں کو امن دیں گے، ان کی تصدیق کریں گے، اور چوتھی بات، برے اعمال والوں کو امن نہیں دیں گے، ان کی تصدیق بھی نہیں کریں گے، اور نہ ان کی یہ بات مانیں گے کہ ہمارے دل میں نیت یہ تھی، ہم نے ظاہری طور پر یہ کام کیا۔ ہم یہ ان کا آرگومنٹ قبول نہیں کریں گے کیونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، ہمیں نہیں پتا ان کے دلوں میں کیا ہے۔ تو سیدنا عمر خود ہی پیچھے ہٹ کے بیک فٹ پہ چلے گئے۔ سیدنا عمر نے خود اپنا سٹیٹس کلیئر کر دیا کہ مجھے یہ باتیں نہیں پتا، سلسلہ وحی منقطع ہو چکا ہے۔ یہ خواہ خواہ ان کی طرف غلط باتیں منسوب کر کے مسلمانوں کے عقیدوں کو بگاڑ رہے ہیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔